السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ کے اپنے چینل تہجد میریکل پہ. یہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت، وظائف اور روحانی ترقی کے لیے قیمتی باتیں ملیں گی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھ دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو. آپ سب میری دعا میں یاد ہیں. آج ایک ایسی لڑکی نے اپنی جو سٹوری سنائی ہے جسے سن کر آپ کا دل ہل جائے گا اور دل کو سکون بھی آ جائے گا. السلام علیکم علینا سسٹر. آج میں آپ کو اپنی سٹوری سناؤں گی جو سٹوری نہیں ایک معجزہ ہے. میں جب اپنی سٹوری شروع کرتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے جیسے میں پھر اسی گلی میں کھڑی ہوں جہاں سے میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا. میں ایک عام سی لڑکی تھی، نہ کوئی بڑی خواہش نہ کوئی اونچا خواب، بس دل تھا اور اس دل میں ایک نام. وہ میرے نیبرہڈ میں رہتا تھا. روز اس کا گھر کے باہر سے گزرنا، کبھی سلام، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ، کبھی کبھی بس آنکھوں کا مل جانا. مجھے یاد ہے میں نے کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ وہ میرا ہو، میں نے بس اتنا چاہا تھا کہ وہ میرے قریب رہے. ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب کبھی بات ہوتی تو دل بہت زیادہ بولتا تھا. وہ میری عزت کرتا تھا، وہ میری بات سنتے تھے وقت پہ اور موبائل سائٹ پر رکھ دیتے تھے، اور یہیں سے میرا دل اس کا ہو گیا. میں نے کبھی اسے فورس نہیں کیا، کبھی سوال نہیں کیا، لیکن دل نے خود ہی فیوچر بنا لیا تھا. نکاح، ایک چھوٹا سا گھر اور سکون. مجھے لگتا شاید اللہ نے میری زندگی کا سکون میرے بالکل قریب ہی لکھ دیا تھا. لیکن پھر حقیقت سامنے آئی. اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے. وجہ کوئی بری نہیں تھی، بس قبول نہیں تھا. اور جب گھر والے نہیں مانتے تو سب سے پہلے رویہ بدلتا ہے. وہ دھیرے دھیرے کم بات کرنے لگا. مجھے لگا کہ شاید وہ مجبور ہے، لیکن مجبوری کا درد میں ہی سمجھ سکتی تھی. صرف اسی کو ہوتا تھا جو سچ میں محبت کرتا ہو. محلے میں باتیں شروع ہو گئی. کوئی کہتا لڑکی ہی زیادہ اٹیچ ہو گئی ہوگی، کوئی کہتا لڑکے کا کوئی اور چکر لگتا ہے. میں سب سنتی تھی لیکن کچھ کہتی نہیں تھی. مجھے سورہ یوسف کا وہ قصہ یاد آتا تھا جہاں سچ کے باوجود الزام لگایا جاتا ہے. ایک رات جب میں بہت رو چکی تھی، میں اپنا موبائل سکرول کر رہی تھی. دل بھاری تھا. میری نظر کے سامنے سے علینا سسٹر کی ویڈیو گزری. میں نے اوپن کی اور پوری سنی. جب اللہ راستہ بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگا جیسے علینا سسٹر نے وہ میرے لیے ہی معجزہ بنا کے لکھا ہو. میں نے ان سے کال بک کروائی، بٹ انہوں نے مجھے سورہ یوسف کا سیکرٹ وظائف بتایا اور ساتھ ہی دم سٹون بھی. تم سٹون پہنا اور مجھے بہت سکون آیا اور سورہ یوسف کا وظیفہ بھی شروع کر دیا. جیسے علینا سسٹر نے بتایا تھا، میں نے قرآن کھولا اور میری نظر سورہ یوسف پر پڑی. میں نے جب پڑھنا شروع کیا نا تو لگنے لگا جیسے کہ یہ میری ہی کہانی ہے. یوسف علیہ السلام بے قصور، لیکن پھر الگ، تنہا اور صبر میں. سورہ یوسف نے مجھے سکھایا کہ صبر کا مطلب چپ رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنا جبکہ آس پاس کوئی سہارا نہ ہو. میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی سے شکایت نہیں کروں گی. ایک دن وہ خود میرے پاس آیا. اس کی آنکھوں میں افسوس تھا. اس نے کہا میں مجبور ہوں، اور میں سمجھ گئی کہ مجبوری کے آگے محبت بھی چپ ہو جاتی ہے. ہم الگ ہو گئے بنا جھگڑا کیے، بنا بد دعا کے. وہ دن میری زندگی کا کنواں تھا، بالکل یوسف علیہ السلام کی طرح، جہاں سب کچھ اندھیرا لگتا تھا. میں صرف اللہ سے کہہ پاتی تھی، یا اللہ اگر یہ درد بھی کسی مقام کا راستہ ہے تو مجھے صبر دے. وقت گزرتا گیا، میں بدلنے لگی، مضبوط ہونے لگی، اور مجھے پتا چلا کہ اللہ دوسری طرف دلوں کا حساب بدل رہا ہے. مجھے کچھ بھی اس کا اندازہ نہ ہوا. کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سامنے آیا. اس دفعہ صرف اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اس کے گھر والے تھے. وہ جو کبھی ناراض تھے آج خود چل کر آ رہے تھے. مجھے اس وقت سورہ یوسف کا وہ قصہ یاد آیا جب یوسف علیہ السلام کو جیل کے بعد عزت اور مقام ملتا تھا. اللہ دیر کرتا ہے لیکن انصاف ضرور کرتا ہے. وہ دن میری زندگی کا سب سے خاموش میریکل تھا. کوئی شور نہیں، بس نکاح اور سکون. اگر آپ بھی اپنے پڑوسی کو پسند کرتی ہیں یا کرتے ہیں، یا کوئی آپ کے قریب ہو کر بھی دور ہے، تو یاد رکھیں سورہ یوسف ان لوگوں کے لیے ہے جو بے قصور ہو کر بھی انتظار کرتے ہیں. میرا پڑوسی ہی میری قسمت بنا، لیکن صرف اس لیے کیونکہ میں نے سورہ یوسف سے صبر سیکھ لیا تھا.
یہ تھی ان کی پیاری سی بہت ہی شارٹ میریکل سٹوری، اور میں یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں سورہ یوسف کا وظیفہ دیتی ہوں تو آپ لوگ یقین کے ساتھ پڑھا کریں، یقین کے ساتھ with میننگ آپ دیکھا کریں کہ سورہ یوسف کیا کہہ رہا ہے آپ کو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو، اگر پسند آیا تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میرے UK والے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے مزید آپ کو بہت خوبصورت ویڈیو حاصل ہو سکے۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔